السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ محمد ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے بہت بڑے قاضی تھے۔ آپ نے صحابہ کرام اور بڑے بڑے تابعین سے علم حاصل کیا۔ بڑے ذہین و فطین تھے، ان کی ذہانت اور سمجھ بوجھ کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ چونکہ آپ بڑے قاضی تھے، اس لیے لوگ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرانے آپ کے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ دو شخص ایک مقدمہ لے کر ان کے پاس عدالت میں آئے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا، مگر اب وہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے ساتھی سے پوچھا کہ تمہارے اس ساتھی نے تم کو امانت کے طور پر مال رکھنے دیا تھا؟ تو اس نے کہا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں، میں بے گناہ ہوں، یہ سراسر مجھ پر الزام ہے۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خوب سمجھ بوجھ دی تھی۔ انہوں نے بانپ لیا کہ یہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے ساتھی کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کرنے والے شخص سے پوچھا کہ تو نے اسے کس جگہ اپنا مال بطور امانت دیا تھا؟ اس نے کہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک محلہ ہے، وہاں میں نے اپنا مال اس کو دیا تھا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہاں کوئی ایسی نشانی ہے جہاں تم نے اس کو یہ امانت دی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، وہاں ایک بڑا درخت ہے، ہم نے اس کے سائے میں بیٹھ کر پہلے کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تم کو وہاں یاد آ جائے کہ تم نے اپنا مال کہاں رکھا تھا، کس کو دیا تھا، اور اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھے میرے پاس آ جانا اور مجھے آ کر خبر دینا کہ تم کو کیا یاد آیا۔ وہ شخص اس جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ نے مال کا انکار کرنے والے شخص سے کہا، تم اپنے ساتھی کے واپس آنے تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ وہاں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی ایاس رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقدمات نپٹانے میں مصروف ہو گئے، لیکن قاضی صاحب دوسرے لوگوں کے معاملات سنتے ہوئے چپکے چپکے اس شخص کی طرف بھی دیکھتے رہتے اور اس طرح وہ اس کے چہرے کے تاثرات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بالکل آرام و سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر کوئی خوف و ڈر نہیں، تو قاضی صاحب دوسرے مقدمات سنتے سنتے ایک دم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس جگہ پہنچ گیا ہوگا جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا؟ اس نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی صاحب نے غضبناک ہو کر کہا، اے اللہ کے دشمن، ایک طرف تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور دوسری طرف اس جگہ کا اعتراف کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا، بخدا تو ہی خائن، جھوٹا اور بد دیانت ہے۔ وہ اچانک یہ حملہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذہانت اور سمجھ بوجھ دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کا صحیح جگہ استعمال کیا جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔